کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات وأد البنات ومنع وهات وكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرامی میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اس پروگرام کو تا حیات جاری و ساری رکھے، رب العالمین ہمیں اس کو شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان 3 ممنوع اور 3 مکروہ کام جو نبی علیہ السلام نے بتائے، ہم ان باتوں کو سنیں اور ان پہ عمل کریں۔ اگر برائی کی باتیں ہیں ان سے بچنے کی کوشش کریں، جیسے کہ آج ممنوع چیزیں بتائی گئی ہیں، آپ کو منع کیے جا رہے ہیں، اور 3 مکروہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں۔ ان 6 چیزوں سے انسان کو خود کو بچائے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما حرم علیکم عقوق الامہات، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 3 باتیں حرام کی ہیں۔ نمبر اول کہ ماں کی نافرمانی کرنا، اللہ نے حرام کر دیا کہ ماں کی نافرمانی بالکل نہ کرو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ لڑکیوں کو زندہ کر دفن کر دینا بھی حرام ہے، اور تیسرے نمبر پہ فرمایا کہ دوسروں کے حقوق ادا نہ کرنا، دوسروں کے حقوق کو کھا لینا، غصب کر لینا، یہ بھی حرام ہے۔ دوسروں کے حقوں کو کھانا یہ سب سے برا اور حرام کام۔ اور 3 باتیں میرے محبوب نے فرمایا وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا، 3 باتیں مکروہ بتا گئی ہیں۔ قیل وقال بذرت، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور فرمایا کثرت السؤال، اور بہت زیادہ سوال کرنا، مانگنا، بار بار اس سے مانگنا یہ بھی مکروہ کہا گیا۔ فرمایا وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، اور اپنے مال کو ضائع کر دینا یہ بھی مکروہ ہے۔ ہاں جی، اگرچہ نافرمانی ماں باپ دونوں ہی کی حرام ہے، لیکن حدیث شریف میں صرف ماں کا ذکر کیا گیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ باپ کی نسبت ماں کے حقوق زیادہ ہیں، اس لیے صرف ماں کی ہی نافرمانی کا ذکر کیا گیا۔ لیکن ترجمہ میں ترجمہ اس وجہ سے یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ چونکہ عام طور پر اولاد اپنی ماں سے شوق اور نظر ہوتی ہے، باپ سے تو ڈرتا ہے نا، ماں کے سامنے بلا دھڑک بولنا وہ شروع ہو جاتا ہے، ماں کے حکم ٹال دیتا ہے۔ باپ کے حکم ٹالے گا تو مار کھائے گا، سوٹی پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی، خرچی بند ہو جائے گا۔ ماں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ ڈانٹتی ہے، لیکن ڈانٹ کے بدلے ڈانٹ کھاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اپنے بیٹے کو ڈانٹتی ہے یا کچھ کہتی ہے تو بیٹا جواب دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا وعقوق الامہات، اپنے ماں کی نافرمانی کرنا بھی منع ہے، بالکل منع کیا گیا بھائی ماں کی نافرمانی۔ اس لیے باپ کا تذکرہ نہیں کہ باپ کے سامنے بیٹا نڈر نہیں ہو سکتا، ڈرتا ہے، ماں کے سامنے نڈر ہو جاتا ہے، ماں سے ڈرتا نہیں۔ چونکہ عام طور پر اولاد اپنی ماں سے شوق اور نڈر ہوتی ہے، اس لیے اس کے حکم کو ٹال دیتی ہے۔
اسی وجہ سے بھی ماں کی نافرمانی سے روکا گیا۔ دوسری بات، خود اللہ تعالیٰ نے حرام فرمائی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، انہیں مار ڈالنا، جیسے کہ عرب کے زمانے میں پہلے نبی علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے عرب اپنے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ آج مسئلہ یہ سمجھو کہ آج کل جو اپنے بچیاں بالغ ہو جاتی ہیں انہیں شادی نہیں کرواتے، وہ بھی اس زمرے میں آتے ہیں کہ جیسا کہ وہ اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر چکے ہیں۔ ہاں، یعنی کہ حمل گرا دینا۔ آج کل رواج ہو گیا کہ بچے کی ولادت سے پہلے ہی اسقاط حمل کرتے ہیں، یعنی کہ حمل کو گرا دیتے ہیں، ان کو بھی وہی گناہ ملے گا جس سے کہ وہ دفن کر رہے ہیں بچیوں کو۔ اور تیسری بات جو حرام کی گئی وہ یہ ہے کہ آدمی دوسروں کے حقوق کی ادائیگی تو نہ کرے مگر دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہے۔ پہلے اس کا حق غصب کر چکا ہے، پھر بھی اس کے حق کھاتا رہتا ہے، مگر دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا۔ خود تو اپنی چیزوں کو نہ دیتا ہے، وہ خود تو اپنی چیزیں اپنے پاس ہی رکھتا ہو، لیکن دوسروں کی چیزوں کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے کہ وہ بھی مجھے مل جائے، وہ بھی مجھے مل جائے۔ اور تیسرے آخر میں 3 مکروہ باتیں بتائی گئیں۔ بے ضرورت کیلو کال کرنا، بغیر کسی وجہ پہ بات کرتا رہنا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کم بولا کرو کیونکہ زیادہ بولنے سے عزت کم ہو جاتی ہے۔ فرمایا لوگوں سے بہت زیادہ سوال نہ کیا کرو، بھیک نہ مانگا کرو بار بار، کیا ایک سے ایک چیز مانگتے رہنا، وہ چیز مانگنا، وہ چیز مانگنا، یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کو مکروہ کہا کہ یہ مکروہ ہے، ناپسند چیز ہے بھائی، بے ضرورت مانگنا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا اپنے مال کو ضائع کرنا، شریعت کے خلاف گناہ کے کاموں میں مال خرچ کر دینا، شراب کے اڈوں پہ خرچ کر دینا، ہوٹلوں پہ چائے میں ادھر ادھر خرچ کر دینا، دین کے کاموں میں سستی کرنا، کنجوسی کرنا اور دنیا کے کاموں میں پیسہ بٹور کر دینا، شادی بیاہ میں اپنے پیسے پانی کی طرح بہا دینا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ سارے ضائع میں ہیں اور فضول خرچی میں شمار ہے، یعنی اس کو مکروہ کہا گیا کہ فضول خرچی اللہ رب العزت کو بھی پسند نہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت سے دعائے رب العالمین میں ممنون چیزوں سے بچائے اور مکروہ کاموں سے بچائے۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔